الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين بعد الحمد والصلاة آج 20واں روزہ ہے دوسرے عشرہ کا آخری دن اور تیسرا عشرہ اور رمضان شریف کے اس سال کے آخری عشرے کا آج شام کو آغاز ہو جائے گا۔ آخری عشرہ کی خاص بہاریں سنت اعتکاف۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس ایمان والے نے رمضان شریف میں آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں، کتنا ثواب ہے۔ 10 دنوں یا 9 دنوں کی محنت اور اجر 2 حج اور 2 عمروں کے برابر، اور جس کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں، ویسے ہم عمرہ و حج کریں نا تو وہاں پہ پتہ نہیں قبول ہوا ہوگا نہ ہوا ہوگا، تو یہاں تو جس نے محنت کی ہے نا بس آ کے بیٹھ گیا ہے، شریعت کی پاسداری رکھی اس نے، رب کے گھر میں بیٹھ کر 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب پا گیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک دوسری روایت کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان پاک کا مفہوم ہے، جو ایمان والا اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ 1 دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیتا ہے جن کی مسافت آسمان و زمین کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ گویا کہ جو ایمان والا اعتکاف کرتا ہے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی برکتیں ہیں، یہ 1 دن کی برکتیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ جو ایمان والا رمضان شریف کے آخری پورے عشرے کا اعتکاف کرتا ہے اسے کتنا اجر و ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس پر کتنی کرم نوازیاں فرمائیں گے۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے خود بخود محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کی تمام تر نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی ہیں جیسے وہ خود ان کو کرتا رہا ہو۔ گویا کہ اس پورے عشرہ میں جتنے اس نے کام کرنے ہیں نیکی کے کام، بڑا مصروف بندہ ہے جی، بڑے نیکیاں کرنے والا بندہ ہے، تو ایمان والا اگر وہ بیٹھ جاتا ہے نا کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آپ کی عادت کریمہ کی برکتوں حاصل کروں گا میں، تو وہ ساری کی ساری نیکیاں جو اس نے کرنی ہے نا پورے عشرہ میں، تو بغیر کیے ان سبھی کا اجر مل جاتا ہے۔ ویسے بندہ کرتا ہے نا تو ہو سکتا ہے وہ قبول ہوئی ہو یا نہ ہو، اخلاص کی کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس انداز میں ان نیکیوں کا بھی ثواب مل جاتا ہے تو اعتکاف کا بھی ثواب مل جاتا ہے پورے عشرہ میں جو نیکی کے کام اس نے کرنے ہیں۔ کتنا کرم فرمانے والا ہے، بس رب کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جائے نا، پھر رب کی بارگاہ سے پھر اسے سب کچھ ملتا ہے۔ بس مانگنے والا پھر مانگے جھولی پھیلا کے، اے اللہ جب تک تو کرم نہ کرے گا میں اٹھوں گا نہیں، جب تک تو بھیک نہ ڈالے گا میں تیرے در کو چھوڑوں گا نہیں۔ تو کتنی کرم نوازیاں ایمان والے کو نصیب ہوتی ہیں، اللہ اکبر۔ اور حضرت عثمان بن عطا رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ موتقف کی مثال اس مجرم کی سی ہے جس نے اپنے آپ کو رحمان کے سامنے ڈال دیا ہو اور وہ کہہ رہا ہو اللہ کی قسم میں اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک تو مجھ پر رحم نہ فرمائے گا، جب تک وہ بخشش نہ فرمائے گا میں تیرا در چھوڑ کے جاؤں گا نہیں۔ تو یہ استقامت بہت بڑی نعمت ہے، جو بندہ ایمان والا استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے در پر بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف بھی فرما دیتا ہے بلکہ خوب اسے نوازتا ہے۔ اور ایک نفلی اعتکاف کے بارے میں حضرت عطا علیہ رحمہ روایت کرتے ہیں کہ یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو کہ صحابی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی مسجد میں ٹھہرتے تو اعتکاف شمار کرتے۔ یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں ایک لمحہ کے لیے بھی میں مسجد میں آ گیا نا تو میں اعتکاف میں ہوں۔ نیت ایمان والا کر لینا، یہ نفلی اعتکاف کی بات ہے، تو جتنی دیر وہ بیٹھا رہے گا مسجد میں الحمدللہ مفت کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی رہے گی۔ اور یاد رکھیے اعتکاف کی برکتیں کتنی ہیں، فوائد کتنے ہیں۔ اعتکاف کی صورت میں بندہ شیطان سے اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جس طرح دشمن سے قلعے میں، کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے اور مسجد بندہ مومن کے لیے قلعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی رضا اور تقرب کے حصول اور پل صراط سے بآسانی گزر کر جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اعتکاف بندے کو فرشتوں سے مصاحبت اور ہم نشینی اور ان کی طرف سے اعانت و تعاون حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اعتکاف کرنے والے دراصل مساجد کو آباد کرنے والے ہیں جنہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل اللہ فرمایا ہے، اور قیامت والے دن انہیں اللہ تعالیٰ کے پڑوس کا اعزاز دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو اعتکاف ہمارے یعنی ماہ رمضان شریف میں ہوتا ہے، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تاک راتوں میں بندہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جاگے، ویسے تو پورا عشرہ وہ راتوں کو جاگے اور دن کو آرام کرے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو تاک راتوں میں بھی وہ عبادت کرے گا تو لیلۃ القدر کی وہ خاص نورانی ساعت وہ پا لے گا، وہ برکتیں بھی ایمان والے کو نصیب ہو جائیں گی۔ تو ایمان والے کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال یہ برکتیں سمیٹیں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی اس سنت کریمہ پر جو عمل کرتے ہیں وہ یوں سمجھیں بڑا چلہ کاٹ رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 40 دن کا چلہ، فلانا چلہ، لیکن یاد رکھیے گا یہ چلہ جو ہے نا 10 دنوں کا اعتکاف کا چلہ، اگر یہ بندہ کرتا رہے تو سب کچھ اس کے حصے میں آ جاتا ہے، ساری برکتیں اسے نصیب ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں
اس سال کے اعتکاف کی دولت سے بہرہ مند فرمائیں۔ ابھی تک جس نے ارادہ نہیں کیا نا، اگر اسے وقت ہے، میں نے پہلے کہا کہ اگر مصروف بندہ بھی ہے تو وہ ساری کی ساری نیکیاں بھی اسے نصیب ہو جائیں گی، نہ کرنے کے سبب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اسے عطا فرما دیں گے کہ وہ اللہ کے در پہ آ کے بیٹھ گیا ہے۔ اور زہ نصیب جو ایمان والا اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کی گود میں آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کریمہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آستانہ عالیہ سروٹا شریف کی جامع مسجد غوث اعظم میں اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے۔ احباب علی محبت بڑے ذوق و محبت کے ساتھ دور دراز سے یہاں پہ آ کے فیض لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ولیوں کی خاص نگاہ کرم بھی ہوتی ہے، ان کی توجہ بھی ہوتی ہے، اور پھر الحمدللہ خاص برکتیں وہ سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی حدیث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک کا مفہوم ہے کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو موسیٰ کو ہارون سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کو مقام جو نصیب ہے کتنا بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولا کائنات کے صدقے ہماری دنیا و آخرت بہتر فرما دیں، اور مولا کائنات کی وہ شان و عظمت کہ جس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک کہ مومن کبھی علی سے بغض نہ کرے گا اور منافق کبھی علی سے محبت نہ کرے گا۔ مومن اور منافق میں فرق رکھ دیا گیا کہ مومن علی سے محبت کرتا ہے اور منافق علی سے بغض کرتا ہے۔ کل کا دن انشاءاللہ آپ کے عرس پاک کا دن ہے، 21 رمضان المبارک۔ انشاءاللہ آستانہ پاک میں بھی اہتمام ہے، آپ کی یاد میں جتنی مختصر سا جتنا بھی ہو سکے گا کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم ہستی کا صدقہ ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنا دے۔ آمین وما توفیقی الا باللہ۔